خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ سنا بچپن سے ذہین تھی، ہر جماعت میں اول آتی، کئی بار تقریری مقابلوں میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن پائی۔ دوران تعلیم اس کے ماموں زاد عدنان نے آنا جانا شروع کر دیا، جبکہ اس کے والد کسی رنجش کے باعث کافی عرصے سے تعلق ختم کر چکے تھے۔ عدنان کو سنا سے دلچسپی تھی، روز نت نئے بہانے بنا کر آ جانا۔ ماں بیمار تھی، جگر کا مسئلہ تھا، ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورے دیا تھا۔ شوہر کی آمدنی کا نصف اس خاتون کی دواداروں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ سنا کے بابا کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی۔ عدنان بہانے سے گھر کی کوئی نہ کوئی ضروری چیز لے آتا تھا، اس بنا پر پھوپھا اس سے خوش تھے۔ ایک دن پھوپھا نے عدنان سے پوچھا کہ بیٹا تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ انکل میں تعلیم پوری کر چکا ہوں اور وقتی طور پر ملازمت کر رہا ہوں، لیکن اچھے مستقبل کی خاطر بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ فوری طور پر جا سکوں۔ عدنان کے اس بیان پر اس کے انکل منظور نے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا کچھ دن صبر سے کام لو، مجھ کو ریٹائرمنٹ کی رقم ملے گی تو میں اس سلسلے میں تمہاری کچھ مدد کر دوں گا۔ عدنان اپنے پھوپھا کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور زیادہ نیاز مندی دکھانے لگا۔ منظور انکل پر اس کے نیاز مندانہ رویے کا اثر ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سنا کو یقین ہو گیا کہ ایک روز ضرور عدنان اس کے والد سے اس کا ہاتھ مانگ لے گا اور وہ بھی انکار نہ کریں گے، کیونکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ سنا کے ماموں یعنی عدنان کے والد نے پچھلے 5 سال سے جائیداد کے تنازع کی وجہ سے منظور صاحب سے تعلقات منقطع کر رکھے تھے۔ زمین میں سنا کی والدہ کا حصہ تھا، جس پر عدنان کے والد نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ دونوں خاندانوں میں دوری کا باعث زمین کا یہ جھگڑا ہی تھا۔ منظور نے بیوی کے حصے کی جائیداد اپنے برادر نسبتی سے حاصل کرنے کے لیے عدالت میں کیس کر دیا تھا۔ ان سنگین حالات کے باوجود وہ عدنان کو گھر آنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ بیٹے نے جب باپ کو اپنی پسند سے آگاہ کیا تو والد نے بہت ڈانٹا اور صاف جتلا دیا کہ عدنان کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی سنا کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر تمہارے پھوپھا زمین کا مقدمہ واپس لے لیں تو ہر رشتے ناتے کی بات ہو سکتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اب حق اور سچ کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا اور آج مقدمہ کی آخری پیشی تھی، گویا فیصلہ ہونا تھا۔ دونوں جیت کی امید لیے عدالت پہنچ گئے۔ جج صاحب انصاف کی کرسی پر براجمان ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ منظور صاحب کے حق میں ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ گھر آ کر بیٹی کو پکارا اور فیصلہ و زمین کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا سبھی کچھ اسی کا تھا۔ عدنان کے والد نے سوچا کہ منظور کے اثاثے کی تنہا وارث سنا ہے اور وہ بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، تو کیوں نہ ان سے صلح کر لی جائے۔ عدنان سے سنا کی شادی کی صورت میں یہ جائیداد واپس اس کے گھر آ جائے گی، لہٰذا اس نے پہل کر دی۔ فیصلے کے چند روز بعد وہ کچھ قریبی عزیز و اقارب کے ہمراہ منگنی کی انگوٹھی اور مٹھائی لے کر منظور کے گھر پہنچ گئے۔ وہ پہلے ہی عدنان کو پسند کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے رنجش کو بھلا دیا۔ یوں رنجشوں کو بھول کر ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس رشتے سے دونوں خاندان بہت خوش تھے اور سب سے بڑی خوشی تو منظور کو تھی۔ ان کی بیٹی سنا بھی اس رشتے سے خوش تھی۔ تعلیم مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ ماموں ممانی کی خواہش تھی کہ وہ سنا کو جلد بہو بنا کر گھر لے آئیں، جبکہ منظور اتنی جلد شادی کی تیاری نہ کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا 1 سال بعد بیٹی کو بیاہ دیں، جب تک ان کی پیاری بیٹی تعلیم بھی مکمل کر لے گی اور وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ پس ریٹائرمنٹ کی رقم ملتے ہی وہ اپنی بیٹی کو دھوم دھام رخصت کر دیں گے۔ سنا دن رات پڑھائی میں محنت کرنے لگی۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ خواب حقیقت میں ڈھلنے کا وقت نزدیک آ گیا۔ اس لڑکی نے BA میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ کامیابی نے حوصلہ دیا۔ اس نے اپنے والد کو بتائے بغیر ایک اخبار میں مضمون لکھ دیا کہ موجودہ بحرانی نظام میں کس طرح تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے قلم میں تاثیر تھی۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ عورت کا کام صرف کھانا پکانا اور بچوں کو ہی سنبھالنا نہیں، اس پر ملک و قوم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب عورت ماں کے روپ میں آتی ہے تو اس کے ذمہ کون کون سے فرائض ہوتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھا ترقی یافتہ معاشرہ دوں گا۔ سنا نے اپنے مضمون میں لکھا کہ آج ہمارا معاشرہ انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔
मुआशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। नौजवानों को बर वक्त नौकरी न मिलने की वजह से वो अपना वक्त बेकार गुजार देते हैं और हकीकी मंजिल से कोसों दूर चले जाते हैं। हर रोज बेरोजगारी में इजाफा की वजह से मुल्क की तरक्की भी मुमकिन नहीं है, इसलिए मुआशरा अबतरी की जानिब गामजन है। जब तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार न मिलेगा तो रिश्वत और सिफारिश का बोलबाला होगा। ताहम अगर कलमकार चाहें तो बिगड़ी कौम की सोच बदल सकते हैं। अखबार के एडिटर ने न सिर्फ सना का मजमून शाये किया बल्कि इसको अपने अखबार में मुलाजमत की पेशकश कर दी। उसने वालिद को आगाह किया तो मंजूर ने कहा कि हर लड़की को वालिदैन के घर से रुखसत होकर अपना एक घर बसाना होता है, मुलाजमत की क्या जरूरत है। बाप के मुंह से ये बात सुनकर वो रो पड़ी। सोचने लगी कि क्या यही मकसद जिंदगी है। सना ने वालिद को अपना मौक़िफ़ समझाने की बहुत कोशिश की मगर मंजूर साहिब का एक ही जवाब था, तुम्हारी शादी करनी है। वो खामोश हो गई और वालिदैन की रजा की खातिर सुर्ख जोड़ा पहनकर पिया घर सुधार गई। अभी शादी को चंद दिन भी न गुजरे थे कि अदनान ने इसको उसके वालिद का अहद याद दिलाया। फिर शादी के 6 माह बाद अदनान अपने ससुर से रकम लेकर मजीद तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चला गया। बरतानिया में जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल था। उसका मसला वहां रहाइश के अलावा मुलाजमत भी था। 1 साल में उसने जो तकालीफ बर्दाश्त की वो उम्र भर की कैद की सजा से भी बढ़कर थीं। इसका कोई लम्हा भी अपने वतन और घर वालों की याद के बगैर नहीं गुजरता था। ताहम उसने सना को अपनी उन परेशानियों से आगाह न किया। वहां जाकर उसे अपने वतन और वक्त की कदर का एहसास हुआ। वहां गोरे काम पर आने वाले हर शख्स के एक एक लम्हे का हिसाब रखते थे। किसी को काम पर पहुंचने में थोड़ी ताखीर हो जाती तो उसकी जगह दूसरा आदमी काम पर रख लिया जाता, लिहाजा उसको दूसरी शिफ्ट का इंतजार करना पड़ता था। अगले दिन काम के लिए रात भर लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। यूं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कमी न थी क्योंकि दूसरे ममालिक भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लोग कम शरह पर भी मजदूरी करने को तैयार हो जाते थे। वहां सिर्फ पाकिस्तानियों ने ही कम शरह की मजदूरी को अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। अदनान को जब अपने वतन की कदर हुई उस वक्त पाकिस्तान वापस जाने को टिकट के लिए फूटी कौड़ी भी न थी। वो अपने घर से पैसे नहीं मंगवाना चाहता था क्योंकि वो रोशन मुस्तकबिल के लिए वहां गया था जो महज एक खूबसूरत ख्वाब ही था। कोई मुस्तकिल रहाइश न होने की वजह से अपने घर की खैरियत बर वक्त मालूम न कर पाता था। जिसमें 4 पैसे जमा हो जाते वो फोन कर लेता और घर वालों से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। आज बहुत दिन के बाद अदनान ने फोन पर सना से बात की थी। उसने जब बेटा होने की खुशखबरी सुनी तो दूर देश रहने पर उसकी आंखों से आंसू उमड़ आए। वो अपनी बेबसी और कम मायगी का सना से इजहार न कर सका और फोन बंद करके अपनी रहाइशगाह में चला गया। वो अपने बेटे के ख्यालों में खो गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वतन वापसी जाने की कोई तरकीब समझ में न आती थी। समंदरी रास्ते से वो जाना न चाहता था। रात काफी हो चुकी थी। पिल बड़ी बेकरारी में गुजर रहा था। वक्त गुजारने के लिए टीवी का सहारा लिया। जो ही आन किया खबर चल रही थी कि बम धमाकों के जरिए 2 रेलगाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इस हादसे में बहुत से लोगों की जानें ज़ाय हो गईं और सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस दहशतगर्दी की बड़ी वारदात के बाद बरतानिया के अवाम पाकिस्तानियों से नफरत से पेश आने लगे। जहां जहां पाकिस्तानी काम करते थे उनको वहां से निकाल दिया गया, हालांकि उनका इसमें कोई कसूर न था। दहशतगर्दी में मुलव्वस इस हादसे के बाद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद वापस वतन आ गई, मगर अदनान ना आ सका। अदनान अपनी रहाइशगाह पर कैद होकर रह गया। आखिर कब तक? एक दिन वो अपनी रहाइश से काम के लिए निकला तो पुलिस की एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और कुछ बताए बगैर उसको दबोच कर गाड़ी में लेकर किसी नामालूम जगह पहुंचा दिया गया। इस तरह और कई पाकिस्तानियों को कैद कर लिया गया था। फिर उनको अजियत भरे तफ्तीशी मराहिल से गुजरना पड़ा। इस बड़े हादसे की खबर सुनते ही सना और उसके वालिद ने अदनान से राब्ता करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक दिन मंजूर दामाद की तस्वीर और उसके पासपोर्ट की फोटो कापी लेकर इस्लामाबाद में बरतानवी सिफारत खाने गए कि शायद कुछ मालूम हो सके, मगर वहां से भी कुछ मालूम ना हो सका और ना ही बाद में एम्बेसी वालों ने कोई खबर दी। अदनान के वालिदैन भी कम परेशान नहीं थे। सना और उसके घर वालों को शक गुजरा कहीं वो इन ट्रेनों के सानिहे में जाँ बहक ना हो गया हो जहां और सफर करने वाले जाँ बहक हुए थे। सना के लिए अदनान की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर सिवाय सब्र के चारा किया था। सना के पास जीने के लिए बस यादें थीं। इसका प्यारा बेटा पास था जिसके सहारे दिन गुजर रहे थे।
تنہائی سے نجات کے لیے وہ مضامین لکھتی رہی۔ ایڈیٹر نے ایک بار پھر رابطہ کیا اور ملازمت کی آفر کی۔ اس بار اس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ایک دن دفتر کا کام مکمل کر کے گھر جانے کو تھی کہ ایڈیٹر نے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ ابھی گھر مت جائیے، ایک خبر لگانی ہے۔ یہ برطانیہ میں ہوئے بم دھماکے سے متعلق ہے جو 8 سال قبل ہوئے تھے، اور اس میں کچھ ممالک کے لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا تھا، ان میں کچھ پاکستانی بھی تھے۔ برطانوی حکومت نے آج 8 سال بعد ان کو جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا تھا۔ ہم کو اس کی خبر لگانی ہے، ایڈیٹر نے ہدایت کی۔ حالات نے ثنا کو تندہی سے کام کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی ساری یادوں کو دماغ کے ایک کونے میں بند کر دیا، اپنی تکلیفوں کا کسی کو احساس نہ ہونے دیا، ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی۔ گھر جانے کی بجائے اپنے دفتر کے کمرے میں جا بیٹھی۔ ایڈیٹر نے کہا، تھوڑی دیر بعد ان پاکستانیوں کے نام اور تصویریں ملیں گی جو برطانیہ میں جرم کی سزا کاٹ کر آزاد ہوئے ہیں۔ چند منٹوں میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ان قیدیوں کی تصاویر اور خبر کی مکمل رپورٹ تھی۔ اس نے تصاویر اور رپورٹ ثنا کے حوالے کر دی۔ ثنا نے یہ لفافہ متعلقہ شعبے کے حوالے کیا اور گھر چلی گئی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور دہلیز پر پڑا اخبار اٹھا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ جو ہی اس نے اخبار کھولا تو سب سے پہلے اسے عدنان کی تصویر نظر آئی۔ اس نے جذباتی ہو کر اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں لکھا گیا تھا جنہوں نے شک کی بنا پر ایک طویل عرصہ عقوبت خانوں میں کاٹا اور ناحق شرمناک الزامات کا سامنا کرنا پڑا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بالآخر عدم ثبوت پر وہ باعزت آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی پاک سرزمین پر جا کر اس کی مٹی کو چومنا چاہتے تھے۔ سب پڑھ کر ثنا بے قرار ہو گئی۔ عدنان کے انتظار میں اب ایک لمحہ گزارنا دشوار تھا، مگر دفتر جانا بھی ضروری تھا۔ دفتر پہنچ کر اس نے ایڈیٹر اور کارکنان کو عدنان کی تصویر اور رہائی کی خبر سنائی۔ چند دوسرے ممالک کے اخبارات اور اعلیٰ شخصیات سے رابطہ کر کے خبر کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک بڑا پہاڑ اس کے سر سے اتر گیا۔ اب عدنان کا انتظار تھا۔ جس دن اسے آنا تھا اپنے بیٹے محب اور والد کے ہمراہ ایئرپورٹ گئی۔ بہت سے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر بعد طیارہ پہنچا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے رہا ہو کر آنے والے بے گناہ افراد ایئرپورٹ کے گیٹ سے باہر اپنی سرزمین کو عقیدت و محبت سے چوم رہے تھے۔ عدنان کافی کمزور ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی کشش تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ثنا اس کو زندہ سلامت سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اگلے روز اس کے منہ سے ساری کہانی سن کر ثنا کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں کی اعلیٰ عدالتوں سے ضرور انصاف مانگے گی۔ کچھ دنوں بعد عدنان کا کیس لے کر لندن روانہ ہو گئی۔ وہاں کے اخبارات اور اعلیٰ شخصیات نے ثنا کا ساتھ دیا۔ عدالت نے روزانہ کیس کی سماعت کی۔ انتظامیہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکی۔ یوں عدالت نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کو اتنے عرصے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا ان کو بطور جرمانہ معاوضہ ادا کیا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے۔ ثنا کی ہمت اور کاوش سے صرف عدنان ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ مستفید ہوئے جن کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی۔ ان میں صرف پاکستانی ہی نہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل تھے۔ ہرجانے کے طور پر ملنے والی رقم سے ثنا اور عدنان نے مل کر اپنے لوگوں کے لیے تعلیمی ادارہ کھولا جہاں مفت تعلیم دی جاتی۔ یہ دونوں اپنے ملک کی ترقی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ سچ ہے، ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کو سنوارنے کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔